کیا وجہ ہے, کیوں نہیں پیسے آ رہے پاکستان میں, کیوں نہیں سرمایہ لگ رہا؟ پاکستان کا جو اصل ایشو ہے اٹس اے پریٹی براڈ اسپیکٹرم, اور اس کو پاکستان از سفرنگ فرام اے گورننس کرائسس, اور اکانومی جو ہے اٹس جسٹ ون پارٹ آف دیٹ گورننس کرائسس, اٹس پرہیپس این آؤٹ کم. تو کون سے ایسے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں, کوئی 2-3 میجر اقدامات جس سے کہ انویسٹرز کانفیڈنس جسے کہتے ہیں نا وہ انکریز ہو؟ جب کانفیڈنس ایروڈ ہوتا ہے تو سب کے سب اڑ جاتے ہیں, لیکن جب وہ واپس آتے ہیں نا وہ ایک ایک کر کے آتے ہیں. بگانا بڑا آسان ہے, جو کہ ہم بڑی آسانی سے کرتے ہیں, لانا از ناٹ دیٹ ایزی. جی السلام علیکم ناظرین, آج ایک اسپیشل جو ہمارا شو ہوتا ہے پاکستان کی معیشت, پاکستان کی گورننس, حکمرانی اور دیگر ایشوز کے اوپر ہارون خواجہ صاحب کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں ایک بار پھر. ہارون خواجہ صاحب آپ پہلے ان کو دیکھ چکے ہیں یہاں پر, گورننس کے, معیشت کے, بزنس کے ایکسپرٹ ہیں, خود بھی بزنس مین بھی ہیں, لیکن پبلک سیکٹر میں بھی کام کر چکے ہیں, پاکستان کی حکومتوں کو, فیڈرل اور پروونشل کو خوب سمجھتے ہیں. اور آج کی جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ سرمایہ کاری کیوں نہیں کرتے پاکستان میں, خصوصاً اوورسیز پاکستانیز. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا جب اوورسیز پاکستانیز انویسٹمنٹ کرنا شروع کریں گے. تو میں نے پوچھا کہ ہارون خواجہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا وجہ ہے, بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کیوں پاکستان نہیں آتی, سرمایہ کیوں نہیں لے کر آتی. تو ہارون صاحب آج پہلا ہمارا مین موضوع یہی ہے, پھر آگے 2-3 اس سے ملتے جلتے موضوعات پر آپ سے گفتگو ہم کریں گے. جی خواجہ صاحب یہ بتائیے کیا وجہ ہے, کیوں نہیں پیسے آ رہے پاکستان میں, کیوں نہیں سرمایہ لگ رہا؟ میری آپ سے کچھ دن پہلے بھی بات ہوئی تھی, اینڈ آئی ہیڈ مینشنڈ کہ یو نو وی کیپ ٹاکنگ اباؤٹ جو آؤٹ کمز ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک طرح سے ظاہر بھی ہے کہ گھر کو آگ لگی ہے تو آگ جو ہے وہ پریسیڈنس لے لیتی ہے باقی جو اصل چیزیں ہیں اس کے اندر, تو پہلے آگ بجھے گی تو کچھ ہوگا. لیکن انویسٹمنٹ آپ نے یہ سوال کیا, یہ بھی ایک آؤٹ کم ہے آف اے بگر پرابلم جو کہ کوئی ایڈریس نہیں کر رہا. میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بتایا تھا کہ پاکستان کا جو اصل ایشو ہے اٹس اے پریٹی براڈ اسپیکٹرم, اور اس کو پاکستان از سفرنگ فرام اے گورننس کرائسس, اور اکانومی جو ہے اٹس جسٹ ون پارٹ آف دیٹ گورننس کرائسس, اٹس پرہیپس این آؤٹ کم آف دیٹ کرائسس. اور آپ ٹی وی لگائیں, کسی اخبار پڑھیں, کسی بھی جگہ پہ کسی سے بات کریں تو ایک ہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ اکانومی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اکانومی از ون آف دا میجر ایشوز, لیکن جب تک ہم براڈر پرسپیکٹو میں گورننس کے ایشوز ریزالو نہیں کریں گے تو اکانومی وغیرہ اور بھی بہت کچھ جو پاکستان کی چیزیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. کمنگ بیک ٹو یور کوشچن اباؤٹ انویسٹمنٹ, دیکھیں اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں آسان الفاظ میں کہ انویسٹمنٹ کیوں ضروری ہے کسی ملک کے اندر. پہلے تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہوتا کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے ٹوین ڈیفیسٹس کے بارے میں سنا ہوگا. تو اکانومی کی بات کریں تو مدر آف آل پرابلمز جو ہم اپنی اکانومی کی کہہ سکتے ہیں وہ ہے فسکل ڈیفیسٹ. یعنی کہ ہم جتنا ایز اے نیشن جتنا ریونیو ریز کرتے ہیں ہم اس سے کہیں زیادہ خرچ لیتے ہیں. سو میں آپ کو اپروکسیمیٹ نمبرز کے اندر بتاتا ہوں. Don't hold me to this, they're not very very accurate, لیکن سمجھانے کے لیے میں ذرا اپروکسیمیشنز کی بات کر رہا ہوں. کہ پاکستان کی اکانومی تقریباً $300 بلین کی اکانومی ہے, اور ہم تقریباً $30 بلین ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, سو تقریباً 10% کرتے ہیں. اور کرنا کتنا چاہیے, کرنا تو 18-20% کم از کم کرنا چاہیے, لیکن ہم کہتے ہیں چلیں 15% تو ہونا چاہیے ایک بیئر منیمم, تو $45 ارب اکٹھا ہونا چاہیے. اب 300 بلین کی جو اکانومی ہے, یہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر ہمارے جو ادارے ہیں منسٹری آف فائنانس, انہوں نے خود یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ پاکستان کی جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے وہ
تقریباً اتنی ہے جتنی پاکستان کی ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل اکانومی 300 بلین ڈاکیومنٹڈ اور 300 بلین انڈاکیومنٹڈ، 600 بلین کی اکانومی ہے. اکٹھا کتنا کرتے ہیں ٹیکس؟ 30 بلین، 5%. سو افیکٹولی ہم 5% آف آر اکانومی اکٹھا کر رہے ہیں، وچ از ریئلی انیکسیپٹیبل. اور کرنا کتنا چاہیے؟ ایز اے سیڈ بیئر منیمم کم از کم 15% تو کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں 600 بلین کا 15% $90 بلین، یعنی کہ تقریباً ہم اکٹھا کرتے ہیں 7,500 ارب. وہ بھی بڑی مشکل پڑی ہوئی ہے اس کو اکٹھا کرنے میں. پوٹینشیل کتنا ہے؟ 22,500 ارب پوٹینشیل ہے. یہ کیا جا سکتا ہے. That's where we're standing. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے جو اخراجات ہیں وہ تقریباً 10,000 ارب روپے کے ہیں، جی اکٹھا آپ کرتے ہیں 7,500 ارب. صحیح. اب اس سال آپ کے جو صرف ڈیٹ کی ریپیمنٹس ہیں وہ تقریباً 5,000 ارب ہو چکی ہیں. 7,500 ارب میں سے 5,000 تو آپ نے ڈیٹ کی ریپیمنٹس اور انٹرسٹ وغیرہ کی کرنی. بالکل. پھر فوج کا خرچہ ہے، پھر آپ نے گورنمنٹ چلانی ہے. تو ایسی سچویشن کے اندر آپ مجھے بتائیں، پھر ایک ادارہ آپ نے بنایا اور آپ ان کو جا کے کہتے ہیں جی ٹیکس اکٹھا کرو. بالکل بالکل. سو کمنگ ٹو یور پوائنٹ، ادارے کا نام ہے FBI. ہاں جی. اب وہ FBI کو آپ کہتے ہیں ٹیکس اکٹھا کرو. آپ کی 400 کمپنیاں جو ہیں وہ 70% ٹیکس آپ کا جو ہے 400 کمپنیاں دیتی ہیں، بگ کمپنیز، ملٹی نیشنلز. آپ کا 90% ٹیکس جو ہے، بلکہ اس سے زیادہ، 90 سے کچھ زیادہ، وہ ود ہولڈنگ، وہ ایٹ سورس اکٹھا ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں یہ ڈپارٹمنٹ کر کیا رہا ہے؟ جب ریونیو شارٹ فال ہونے لگتی ہے تو گورنمنٹ منسٹری آف فائنانس جا کے کہتی ہے جی ڈنڈا پکڑ لو اور ٹیکس اکٹھا کرو. اور FBI والے کیا کرتے ہیں؟ وہ جا کے وہ لوگ جو پہلے سے ہی ٹیکس دے رہے ہیں، ڈنڈا پکڑ کے ان کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں اور ٹیکس دیں. میں آپ کو ایسے انسٹنسز بتا سکتا ہوں جہاں پہ انہوں نے کئی مطلب آنےسٹ بزنس مین کو ریڈ کیا، 20 25 بندوں نے جا کے، اور وہاں جا کے اندر ریکویسٹ کی کہ جناب آپ ایسا کریں کہ تھوڑا ایڈوانس ٹیکس دے دیں، ہم اگلے سال میں ایڈجسٹ کر دیں گے. جی بالکل. لیکن جو نہیں ڈاکیومنٹ کرتے، یعنی انڈاکیومنٹ، جو لوگ ڈکلیئر نہیں کرتے کچھ، وہ بڑے مزے میں ہیں، سکون سے ہیں. تو آپ کا سوال جو ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ کیوں نہیں آتا؟ سب سے پہلے تو جو آپ کا ڈومیسٹک انویسٹر ہے جو وہاں پہ کاروبار کر رہا ہے، 120واں نمبر ہے ہماری کنٹری کا ڈوئنگ بزنس انڈیکس کے اندر، جو کہ 119 کنٹریز کو چھوڑ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے پاکستان میں ہی بزنس کرنا ہے. ہاں جی. اور ان حالات کے باوجود وہ پروفٹ کسی نہ کسی طرح سے میک کرتے ہیں. بالکل. اس کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ انویسٹ کرے گا اس ملک میں؟ ہاں جی بالکل. جب اس کو ٹو کنکلوڈ دا آرگیومنٹ، جب اس کو آپ کے اوورسیز پاکستانیز، ایکسپیٹ پاکستانیز دیکھیں گے کہ یہ ڈومیسٹک انویسٹر کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے، تو آپ کے خیال سے وہ اپنا پیسہ لے کر آئیں گے؟ اور جب ایکسپرٹس نہیں آئیں گے تو پھر آپ فورن انویسٹمنٹ کی تو بات ہی چھوڑ دیں. درست. اور یہ دیکھیں نا، یہ آپ بالکل یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے جب بھی یہ لوگ بات کرتے ہیں نا کہ جی ہم انویسٹمنٹ کر لیں گے، باہر سے پیسے آ جائیں گے، تو یہ خواب و خیال کی باتیں لگتی ہیں. تو اگر ہم یہ اس کے اوپر ذرا سا سوچیں تو کون سے ایسے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، کوئی 2-3 میجر اقدامات، جس سے کہ انویسٹرز کانفیڈنس جسے کہتے ہیں نا وہ انکریز ہو؟ مثلا یورپ میں، امریکہ میں اور جگہوں پہ جہاں پاکستانیز موجود ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے یا سرپلس ہے، اور وہ اپنے ملک میں کیا 2-3 چیزیں اہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے خواجہ صاحب ضروری ہیں؟ دیکھیں رضا صاحب، the first thing is we must understand کہ انویسٹر جو ہے نا، it's like a flock of birds. یہ flock of birds جب کسی گرین پیسچرز کے اوپر آتا ہے یا ندی کے پانی کے کنارے آ کے بیٹھتا ہے اور وہاں پہ کوئی بندوق کی آواز آتی ہے تو سارے کے سارے ایک دم اڑ جاتے ہیں. اڑ جاتے ہیں. So investors are like that. صحیح ہے.
جب کانفیڈینس ایروڈ ہوتا ہے تو سب کے سب اڑ جاتے ہیں, لیکن جب وہ واپس آتے ہیں نا وہ ایک ایک کر کے آتے ہیں. پہلے ایک ہمت باندھے گا, وہ آ کے کہے گا اچھا یار یہاں پہ پروفٹ ہے, یا کوئی کہے گا کہ جی نہیں میری اپنی کنٹری ہے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک آئے گا, اس کو دیکھیں گے سارے, اس کی ٹریٹمنٹ اچھی ہوگی, پھر دوسرا آئے گا, ایک ایک کر کے آئیں گے. سو اٹس اے پروسیس. بھگانا بڑا آسان ہے, جو کہ ہم بڑی آسانی سے کرتے ہیں, لانا از ناٹ دیٹ ایزی. کریکٹ. اب آپ نے یہ یورپ امریکہ کی بات کی, مجھے اتفاق ہوا ہے, میں نے یو اے میں بھی کام کیا ہے, میں نے یورپ میں بھی کام کیا ہے, میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی کام کیا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے یونائٹڈ اسٹیٹس میں بزنس کرتے ہوئے 23 سال ہو گئے, 23 ایئرس. میں 23 سال پہلے جب یونائٹڈ اسٹیٹس میں کام کرنے گیا تو مجھے وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ آف بزنس اینڈ پروفیشنل ریگولیشنز ہے, وہاں پہ خود پرسنلی جانا پڑا لائسنس لینے کے لیے کاروبار شروع کرنے کا. رضا بھائی وہ دن ہے اور آج کا دن 23 سال ہو گئے ہیں, مجھے نہ کوئی نوٹس آئے, نہ کسی نے آگے پوچھا ہے کہ جی آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. میں ایک آنےسٹ ٹیکس پیئر ہوں, ہر سال جا کے اپنی ٹیکس ریٹرنز جمع کرا دیتا ہوں, جیسے میں پاکستان میں بھی کراتا ہوں باقی جگہوں پہ. تو یو سی یہ اس کو کہتے ہیں ڈوئنگ بزنس انڈیکس, کہ آپ کے لیے فیسیلیٹیشن کریٹ ہو رہی ہے. صحیح. اچھا اب وہ کیا 2-3 چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. نمبر 1, یہ جو ایک ڈپارٹمنٹ ہم نے بنایا ہے پاکستان میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ جب بزنس کھولتے ہیں تو دنیا کے اندر صبح اٹھ کے آپ اپنے بزنس کی گروتھ کرنے کے لیے جاتے ہیں کام پہ. پاکستان میں بزنس مین جو ہے وہ صبح اٹھ کے اپنے کاروبار کو بچانے جاتا ہے, کیونکہ 40 محکمے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جیسے وہ بزنس شروع کرتا ہے. دس مسٹ اینڈ, اینڈ دس یہ 40 محکمے از ہیڈڈ بائی FBR. FBR کی میں نے آپ کو ایفیکیسی بتا دی ہے کہ 400 کمپنیاں 70% ٹیکس دیتی ہیں, 90% سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ ایٹ سورس اکٹھا ہو جاتا ہے. تو اس ڈپارٹمنٹ کی ضرورت کیا ہے, میری تو سمجھ سے باہر ہے. صحیح بات ہے. تو سوائے ڈرانے دھمکانے کے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا ادروائز وکٹمائزیشن, یہ مطلب اٹس رینٹ سیکنگ از سو کامن ان دس ڈپارٹمنٹ. باقیوں میں بھی ہے لیکن اس میں تو بالکل ہی اٹ گوز ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. سو فرسٹ تھنگ از کہ میری تو بڑی دیر سے سجیشن یہ رہی ہے کہ FBR کو اس کی کرنٹ فارمیٹ میں نہیں ایگزسٹ کیا جا سکتا, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایک برانڈ نیو FBR بننی چاہیے جس کے اندر آپ ایک انٹرنیشنل لیول کا زبردست پروفیشنل ادارہ بنائیں جس میں ٹاپ کلاس پروفیشنلز آپ رکھیں. بہت سلیک سلم ہونا چاہیے, اور یہ سب شروع کریں آپ. یہ 400 کمپنیاں جو 70% ٹیکس دے رہی ہیں ان کو آپ وہاں پہ شفٹ کر دیں تاکہ ان کو ورلڈ کلاس سروس ملے. جب یہ باقی کمپنیز دیکھیں گی کہ جی یہ تو بڑا زبردست کام ہے, کہ بھئی یہ تو بڑی زبردست ٹریٹمنٹ مل رہی ہے اور کسی قسم کے نوٹس نہیں آ رہے, تو وہ بھی سارے لائن میں لگ کے کہیں گے جی ہمیں بھی اس ڈپارٹمنٹ سے اسیس کروائیں. بالکل ٹھیک. اور پھر آپ ان کو کہیے گا جناب آپ اپنے, کیونکہ بزنس جسٹ لائک ان اینی ادر سیگمنٹ آف آور سوسائٹی, بزنس میں بھی کوئی دودھ سے دھلے نہیں ہے, اس کے اندر بھی کالی بھیڑیں ہیں and all that. But at that time آپ ان کو کہیں کہ بھی آپ اپنے پراپر ڈسکلوجرز کریں, آپ ان کو ایک راستہ دکھائیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروفیشنل طریقے سے آپ کو ڈیل کیا جائے تو پھر آپ اس طریقے سے ڈسکلوجرز کریں, ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں, تھنگس لائک دیٹ. تو ایک تو اور جو ایگزسٹنگ FBR ہے ان کے ہاتھ میں آپ 2 ڈنڈے دے دیں اب, اور ان کو کہیں اب جاؤ اور تمہارا کام یہ کہ تم نئے ٹیکس پیئرز لے کر آؤ. صحیح ہے, صحیح ہے. لیکن پرانے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو تم نے ٹچ نہیں کرنا. سو ایک تو یہ بات. دوسرا جو ایشو ہے وہ ڈوئنگ بزنس انڈیکس, اس کے اندر there is a whole list, آپ کو پتہ ہی ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ انڈیکسز لائسنسز اور پرمیشنز اور بیوروکریسی اور یہ اور وہ جو سارا ہے. یہ لاسٹ ٹائم بھی ہماری بات ہوئی تھی with this 150-year-old colonial system. مجھے آپ بتائیں کہ آج کل کا کاروبار 21st سینچری کا کیسے ہو, یہاں پہ مارس میں جانے کی بات ہے. نہیں, مجھے اس سے یہ یاد آیا کہ آپ جب پنجاب میں آپ نے انٹروڈیوس کی تھیں, کمپنیز وغیرہ بنوائی تھیں, آپ نے بزنس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا, تو کیا وہ وہاں پہ آپ نے کیا جو ہے ایڈوائس دی تھی اس وقت کی گورنمنٹ کو؟ کچھ اس میں امپلیمنٹ بھی ہوئی, کچھ نہیں ہوئی ہوگی, آئی ایم شیور, جیسے ہوتا ہے ہماری حکومتوں کے ساتھ. وہ بھی ذرا میں سوچتا ہوں کہ ویورز کو وہ بھی پتہ لگے گا کہانی ذرا تھوڑی سی. جی کہانی یہ ہے کہ آبویسلی جب کیونکہ میں نے جب 2008 میں پنجاب گورنمنٹ جوائن کی تو میرے پاس ایکسپیرینس تھا فیڈرل گورنمنٹ میں 97 سے 99 3 سال میں نے وہاں پہ کام کیا تھا. تو آئی واز اویئر کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ہر طرح سے ہرڈلز کریٹ کرتی ہے, سم ٹائمز ان انٹینشنلی بٹ موسٹ آف دا ٹائمز انٹینشنلی.
And I was very well prepared, and that's how actually ये companies का model exist करता था मेरे आने से पहले. गवर्नमेंट में 2008 पहले 2-3 कंपनियां बन चुकी थी. राइट. मैं उधर आके ये मॉडल मैंने स्टडी किया, एंड आई थॉट कि भाई ये एक शॉर्टकट है काम करवाने का, क्योंकि कंपनियां जो थी वो द आइडिया वाज कि इट वाज 100% ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, बट रन 100% बाय अ बोर्ड ऑफ प्राइवेट सेक्टर. और क्योंकि ये कंपनी थी सेक्शन 42 के अंदर, वो कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर उस वक्त 1984 का कंपनीज ऑर्डिनेंस था, उसके अंडर आता था. सो एज सच जो आपकी वो ब्यूरोक्रेसी की वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और वो खतरनाक किस्म के पेपरा और ये वो फलाना वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं थे, उसके ऊपर कंपनीज ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल. लेकिन मैंने जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे मैंने उनको जाके कहा कि देखें ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है, ये इट कैन नॉट वर्क फॉर एवर, ये तो फिलहाल काम चलाने के लिए, लेकिन मेन चीज आपके सिविल सर्विस रिफॉर्म है, जब तक वो नहीं होगी असल में उनको ठीक होना चाहिए, अभी तो हम काम चला लेंगे. दूसरी बात मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि खुदा के वास्ते एक चीज आपने इंश्योर करनी है कि ये जो बोर्ड आप बना रही है 100% प्राइवेट सेक्टर हो, इसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स को नहीं आना चाहिए. तो लो एंड बिहोल्ड मैंने बनाई को मेरे ख्याल से 10-12 कंपनियां मैंने बनाई और बड़ी सक्सेसफुली चलाई हमने. पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी वो पहले से बनी हुई थी, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं था. उसका स्ट्रक्चर ठीक करके 8 इंडस्ट्रियल स्टेट्स पंजाब के अंदर बनाई. पैमको पंजाब एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग कंपनी, उसको रीब्रांड करके पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी किया. उसके अंदर बड़े जबरदस्त किस्म के ये ऑलिव्स जो ग्रोइंग है और वेजिटेबल्स, एंड लाहौर में शाहपुर कांजरा में हमने एक एबटवा मीट स्लॉटर हाउस बड़ा वर्ल्ड क्लास का वो बनाया, एंड थिंग्स लाइक दैट. PLDC पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी बनाई, बहुत जबरदस्त वो कंपनी थी, एंड बड़ा जबरदस्त मॉडल था, मार्केट ड्रिवन मॉडल 5 लाख घर बनाने का. लेकिन वो बहरहाल वो बाय दैट टाइम मैं छोड़ दिया मैंने गवर्नमेंट को जब, तो उसके बाद फिर वो मेरे जाने के बाद आशियाना बन गया और ये वो फलाना. एंड एग्जैक्टली व्हाट आई हैड फियर्ड कि उस इन कंपनीज के CEOs जो हैं वो सारे ब्यूरोक्रेट्स बन गए. सो वो अपनी वैसे भी तनख्वाह लेते थे और यहाँ से भी पर्क्स लेना शुरू देते थे. हाँ जी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है. तो वो जो करने की जरूरत, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एक तो ये FBR की रिस्ट्रक्चरिंग, दूसरी जो चीज है वो हमारी जो SECP है, आपको कंपनी रजिस्टर करने के लिए आप यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जाएं, आई मीन इट्स लाइक आप विदिन 24 to 48 आवर्स आपकी कंपनी रजिस्टर होती है, ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर हो जाती है. एंड आपको स्मॉल कंपनीज जो हैं यहाँ पे अप टू 100 मिलियन और शायद 200 मिलियन, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, डॉलर्स की जिनकी रेवेन्यू है, उनको ऑडिट की जरूरत नहीं होती है. हमारे वहाँ एक डोरमेंट कंपनी छोटी छोटी कंपनीज को ऑडिट के पीछे लगाया होता है. सो दीज आर पूरी एक लिस्ट है इसके ऊपर SECP को फोकस करने की जरूरत है. फिर तीसरी बात हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है, बहुत कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. ट्रेडमार्क्स इन्फोर्समेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. वो तो आप भी मेरे ख्याल से अक्सर नया दौर का जो नाम है वो भी कॉपी करके तो चला करके. सो so these are the enforcement of law, enforcement of contracts is the basic principle जिसकी basis के ऊपर कोई आके है, not only foreign or expat investors. बिल्कुल यही बात है. So the list is long, I can go on and on, but तीन अहम बातें. आई होप के जो सुनने वाले हैं और नाजरीन भी सुन रहे हैं, आई होप कि जो लोग इसको देखेंगे, FBR यानी कि टैक्सों का जो निजाम है फरसूदा करप्ट, उसको ठीक करें. नंबर 2 आपने बात कही SECP, जहाँ पे कंपनियां रजिस्टर होती हैं, मैनेज होती हैं, उसको सीधा करें, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं. और तीसरा अदालती निजाम, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, लोगों के मायदे आपस में जो हैं वो इन्फोर्स हों. तो ये बड़ी अहम बातें. देखें ना, ये 3 बातें अगर ये आप ये कह रहे हैं और भी लोग इसके बारे में कहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये इतनी ऑब्वियस जो है ये चीजें हमारी गवर्नमेंट, हमारे पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे होते हैं, वो क्यों नहीं ये समझते, और क्यों नहीं यहाँ जजेस भी जो होते हैं वो क्यों नहीं इस चीज को करते कि ये मुल्क के लिए कितना अफसोसनाक बात है. तो मैं इसी बात को, आपकी ये जो 3 नुक्ते हैं, इनको आगे बढ़ाते हुए आप मुझे ये भी एक चीज बताइए कि इसके अलावा भी ये कहा जाता है कि जो है ना ये लॉ एंड ऑर्डर का एक मसला है. लोग इनसिक्योरिटी से भी डरते हैं, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स, कि भाई अगर जमीन ली है तो कब्जा ना हो जाए, कब्जा छुड़ाने में साल लग जाएंगे फैक्ट्री का. तो ये किस हद तक एक रोल प्ले करता है?
نہیں ایبسلیوٹلی دس از پارٹ آف یہ جو ابھی ہم نے جی لا جوڈیشل ریفارمس کی بات کی کہ جوڈیشل انٹرونشن چاہیے کہ کانٹریکٹس کی انفورسمنٹ. کانٹریکٹس کے اندر یہ بھی آ گیا نا جی, آپ نے سیل پرچیز کیا, وہ کانٹریکٹ کیا, آپ نے زمین خریدی ہے, اس کے بعد پتہ لگا کہ زمین قبضہ کسی اور کا ہو گیا, اور اس بندے نے جا کے سب رجسٹرار جو ہے اس کے ساتھ یا وہ جو پٹواری کے ساتھ مل کے فائل بھی غائب کرا دی, نئی فائل بھی بیچ میں ڈال دی آپ کے, تو ہاتھوں سے یہ چیزیں گزری ہوئی ہیں. جی 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 میں So, this is part of that judicial oversight. We need to ensure that, contracts کی enforcement, اسی طرح ٹریڈ مارک جو ہے, this is also contract enforcement. بالکل ساری چیزیں. باقی جو جنرل لا اینڈ آرڈر ہے, obviously, وہ تو it goes without saying کہ آپ کو overall ایک لا اینڈ آرڈر کی environment, یہ ٹیررزم وغیرہ اس قسم کی نیوز جو ہے, تو it's a first. آپ CNN کے اوپر, MSNBC, NBC, ABC, BBC, ان کے اوپر ایک دفعہ خبر آ جائے ہیڈ لائنس کے اندر, تو دیٹس انف ٹو ڈیٹر اینی ون. لوگ تو جو کاروباری میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی آنا پھر پسند نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جی دبئی آئے, وہاں پہ آپ سے ملتے ہیں ہم. تو خواجہ صاحب آپ کا اپنا, چونکہ آپ کی کئی جو ہیٹس آپ پہنتے ہیں ان میں سے ایک بزنس کا بھی ہے, آپ خود بھی ماشاءاللہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں, اور جیسے آپ نے کہا پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی آپ نے یہ کام کیا ہے. تو مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ کس طرح سے ہم یہ اپنی گورنمنٹ کو, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, ابھی تو موجودہ یہ ایک سیاسی گروپ کی ہے, کل کو کوئی اور ہوگی, ان میں کیا کون سے ایسے آپ سمجھتے ہیں منسٹری ہے یا منسٹر ہے جن کا کہ بڑا کلیدی اس میں رول, سینٹرل رول ہوگا, اگر کمنگ ٹو دا گورننس آف ڈوئنگ دس؟ دیکھیں, میں اگر تو آپ کا یہ سوال از ریلیٹڈ ٹو ہاؤ ٹو برنگ فارن انویسٹمنٹ اینڈ ایکسپیٹ پاکستانیز, جی اسی والے جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ نے بھی کہا ہے کہ جی اگر پاکستانی جو ایکسپیٹس ہیں ان کے پاس جو بلینز آف ڈالرز پر ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز باہر پڑے ہیں, وہ اگر یہاں پہ انویسٹ کر دیں تو پاکستان کے پرابلم سالو ہو جائیں گے. بات انہوں نے ٹھیک کی ہے, لیکن کیسے آئیں گے نا, وہ اپنے گرین پاسپورٹ کی وجہ سے نہیں آئیں گے. They will come. They will come if there is security. They will come if there is profit. They will come if there is facilitation. So, but it takes me back to I'll say it at the cost of repetition, کہ دیکھیں پاکستان is suffering from a governance issue. And we have to start. ہم ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ہم ٹی وی لگاتے ہیں, اس کے اوپر ایک وہ بس وہ جو آگ, گھر کو آگ لگی ہوئی ہے, وہ تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ ہر کوئی جو ہے اس آگ کے بارے میں بات. And again, I say, کبھی آگ کو تو بجھانا ہے, absolutely, آپ کی پرائرٹی اب یہ ہو گئی ہے کہ آگ کو بجھائیں, لیکن we take our eye off the real challenge. No one ever talks about کہ کرنا کیا ہے, کہ یہ آگ جب بجھ جائے گی تو پھر کیا کرنا ہے. اور وہ میں نے 5 چیزیں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتائی تھیں. We have to start. Number one thing is we have to bring civil service reforms, because ہم جو کچھ بھی سوچیں, جو کچھ بھی پالیسی بنائے, وہ کرنی سول سرونٹ سے ہے. اور اس 150-year-old colonial system کے اندر رہ کے وہ کچھ, there is no way کہ کسی قسم کی ڈلیوری آ سکتی. آپ سوکریٹیز کا, پلوٹو کا, کچھ جو مرضی آپ اٹھا کے لیں, یہ نہیں ہونے والا. دوسرا یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ کا فائنانس منسٹر, جس دن آپ کے پاس ایک ایسا بندہ آیا نا جس کو آفر کی فائنانس منسٹری, اور اس نے کہا آگے سے جی میں نے فائنانس منسٹر نہیں بننا, پہلے مجھے ملائیں پاپولیشن کا منسٹر کون ہے, اس کو میرے سامنے بٹھائیں. جس دن یہ بندہ آپ کو ملے گا نا, آپ سمجھیں گے صحیح فائنانس منسٹر مل گیا آپ کو. ابھی میں آپ ٹپ دے رہا ہوں, آپ کے 3-4 جو فائنانس منسٹر ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں نا, ان کے لیے فیوچر کی ٹپ دے رہا ہوں کہ بھائی آپ بیٹھ کے پہلے پاپولیشن منسٹر کو سامنے بٹھائیں, اور اس کو آپ اس کی طرف فنگر پوائنٹ کر کے کہیں بھائی مجھے بتاؤ تم پاپولیشن کیسے کرو گے. اینڈ نمبر 3 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو پاکستان کا بجٹ جو ہے اس کو ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز وی ڈونٹ نو. آپ یقین کریں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اندر جو امپورٹ ایکسپورٹس کے نمبرز ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے نہیں ملتے. اب مطلب کیا بات کریں. صحیح بات ہے. ورلڈ بینک کے اپنے نمبر ہوتے ہیں, بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اپنے ہوتے ہیں, EAD کے اپنے ہوتے ہیں, اسٹیٹ بینک کے اپنے ہوتے ہیں. بھائی اس طرح کس طرح کام چل سکتا ہے, کسی کو کچھ پتا نہیں کیا. اور بجٹ کس طرح بنتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اینڈ نمبر 4 کہ ہمارے جو جج حضرات ہیں بہت قابل احترام اور بہت قابل ہیں. آپ یقین کریں, ہمارا سپریم کورٹ, اٹس one of the best Supreme Courts we've ever had. ان کی آپ qualifications دیکھیں,
They went to all Ivy League universities and all that. We just need to provide them support for administration. You know, ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی وہ اپنی ججمنٹس دینے کی بجائے وہ کورٹس چلانا شروع کر دیں. یس فائنلی لوکل گورنمنٹ. یہ 5 چیزیں ہوں گی رضا بھائی, تو پھر آگے بات کریں گے. بالکل ہمارا جو فیوچر کی کانورسیشنز ہے نا, اس کا اپنے ایجنڈا بھی سیٹ کر دیا ہے, اور میرے خیال سے اگلی بار ہم ان کو پک کرتے ہیں. آپ کے جو پوائنٹس ہیں سول سروس ریفارم سے آغاز کرتے ہیں, کیسے کیا جاتا ہے. کچھ مجھے بھی اس کے بارے میں تھوڑا بہت ہے آئیڈیا, میں یہ مضمون پڑھاتا بھی ہوں تھیوریٹکلی ایٹ لیسٹ, اور کچھ کام بھی کر چکا ہوں. لیکن آپ کی جو انسائٹس ہیں وہ بھی آئی تھنک ڈسکس کریں گے, اور پھر یہ لوکل گورنمنٹ بھی اسی سے منسلک ہے. اور ایف بی آر وہ اس میں سول سروس کا بھی کچھ حصہ ہے, کچھ اور بھی ہے. تو یہ میرے خیال سے آپ نے ایک اچھا سیٹ کر دیا. ہمارے اگلے آنے والے ہفتوں میں ناظرین آپ پلیز ہمیں جوائن کرتے رہیے, اور کچھ آپ اپنے کامنٹس بھی دیں, یہاں پہ کچھ آپ کے سوالات ہوں آپ دیں اگلی, اور ہم اس کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. تو خواجہ صاحب تھینک یو فار دا ٹائم. آج کا ہمارا یہ جو ہے یہ اس کو ختم کرتے ہیں اپنی گفتگو کو, اور انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.